القدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان سید علی ابرار۔ آپ دیکھ رہے ہیں K21 نیوز کی خصوصی نشریات۔ آ گئے سرکار کی آمد ہے، اور ہم کیوں نہ گج وج کے خوشیاں منائیں۔ میں ہمیشہ ہی یہی کہتا ہوں کہ ہم کھاتے انہی کا ہیں تو گیت تو ان کے گائیں گے، اور کیوں نہ گائیں گے کیونکہ وہ وجہ تحلیق کائنات ہے۔ کائنات وجود میں آئی ہے، میرے سرکار کی نالین پاک کا صدقہ ہے جو آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ ہم اپنا جتنا مرضی وقت دنیا میں گزار دیں، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروردگار عالم سے رو رو کے ہماری بخشش کے لیے دعائیں مانگیں گے کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ ناظرین کرام، ہمیشہ ہی K21 نیوز کا خاصہ رہا ہے کہ آگے سرکار کی نشریات گزشتہ کئی سالوں سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے درمیان ہوتی ہیں مذہبی، سیاسی اور سماجی شخصیات۔ آج بھی ہم نے ان شخصیات کو اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے کہ جن کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، جن کو آپ سننا چاہتے ہیں۔ ایجوکیشن کی بات کی جائے تو ایک چھوٹا سا سیگمنٹ ہم نے اناؤنس کیا تھا جو رہ گیا تھا، آج ہم نے ان کو بھی اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے۔ تعلیم کے حوالے سے، کیونکہ پروردگار نے ہمیشہ کہا ہے کہ علم حاصل کرو۔ کون سا علم حاصل کرو؟ علماء کرام بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، لیکن سب سے بڑی آج کی جو نشریات کی خوشی ہے، جو محبت ہے، وہ یہ ہے کہ آج 10 ربیع الاول جو منسوب ہے رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ جن کا آج عقد ہے جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے۔ خوشیوں بڑا دن ہے، رحمتیں بانٹتا ہوا ربیع النور آ چکا ہے۔ میں اپنے مہمانوں کی جانب جاؤں گا، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ہمیشہ ہی میرے پینل کا حصہ رہے ہیں۔ ربیع الاول کی ٹرانسمیشن ہو، محرم کی ہو یا رمضان کی ہو، آپ کے بغیر میری ٹرانسمیشن ادھوری رہتی ہے۔ سرمایہ ملت اہل سنت ہے جناب شوکت حسین سیالوی صاحب۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ علامہ صاحب کیسے مزاج ہیں؟ ان کے ساتھ سماجی شخصیت ہے، پاکستان سے محبت کرتے ہیں۔ ہم نے ان کو کہا کہ بھائی آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، جب تک ہماری ٹرانسمیشن ہے آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ عاشق رسول ہے، فرزند پاکستان ہے جناب یوسف پاکستانی بھائی۔ السلام علیکم یوسف بھائی۔ وعلیکم السلام اور السلام علیکم پاکستان۔ پاکستان سے محبت عاشق رسول ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، اور پاکستان کیا پوری دنیا میں رہنے والا مسلمان جب تک ان کی شفاعت اور ان کی محبت حاصل نہ کر لے وہ انسان کے لانے کے لائق بھی نہیں ہے۔ ناظرین کرام، بڑی خوبصورت شخصیت ہے، آپ نے ان کو دیکھا، ایسی نالج ہے ان کے پاس نوجوانوں کے لیے کہ جب میں نے ان کے ساتھ اپنا پہلا پروگرام کیا تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں اتنی گفتگو ان سے کر سکوں گا، مجھے اتنی نالج آ جائے گی۔ اور آپ کا جو فیڈ بیک تھا بہترین تھا کہ آپ نے مجھ سے کہا بھی کہ آپ ان کو دوبارہ کب بلائیں گے، تو آج ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ بھائی آپ ایک دفعہ پھر دوبارہ آ جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ابرار بھائی ربیع النور کی آمد ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ناظرین کو بتائیں کہ علم کیا ہے، کیسے حاصل کرنا ہے، اور کون سا علم حاصل کر کے ہم اپنے فرزندگان کو، اپنی اولاد کو دنیا کا خوبصورت ترین بزنس مین بنا سکیں۔ آج ایک دفعہ پھر ہمیں جوائن کیا ہے محمد ساجد کپاڈیا، پرنسپل KNS بزنس اسٹوڈنٹس۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں علی بھائی؟ خیریت سے؟ ساجد بھائی آپ بتائیے کیسے مزاج ہے؟ آپ کی مسکراہٹ تو مجھے بہت پسند ہے، آپ جو بولتے ہیں کیا بات ہے آپ کی، کیسے آپ مزاج ہیں؟ بس آپ کو دیکھ کے سارے میں غم بھول جاتا ہوں۔ یعنی اتنے غم ہیں بہت غم جو ہو گئے، غم بھول جاتے ہیں۔ کراچی میں رہتے ہیں، آپ کو بتائیے کراچی میں اور جو حالات ہے پاکستان کے، بے شک ہر انسان غمگین، بجلی کے بل، پانی، بجلی، گیس تو ہے ہی نہیں، موضوع نہیں ہے ہمارا، لیکن ان کے ساتھ ایک اور خوش لہن ابھی پروگرام سے پہلے میری ان سے جو بات ہو رہی تھی علمی گفتگو کی، اور انہوں نے کچھ ایسے ٹپس مجھے دیے کہ جو میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا۔ آصف فاروق نام ہے ان کا، اور
آپ کا تعارف یہی ہے کہ تعلیم کی جب بات آتی ہے نا تو ہم سوچتے ہیں کہ علم حاصل کرو، لیکن کون سا علم ہم حاصل کرتے ہیں اور کون سے علم سے ہم دور ہو جاتے ہیں. میں چاہوں گا کہ بھائی فاروق بھائی آپ سے ہی میں آغاز کروں بھی، کیونکہ میں پھر وہ بھول جاؤں گا جو آپ نے اتنا اچھا مجھے ٹپس دیا ہے کہ آپ نے کہا کہ علم جو ہے حاصل کرنا چاہیے، لیکن وہ علم حاصل کرنے میں ہم کون سے علم سے دور ہو جاتے ہیں. پھر میں علامہ صاحب کی جانب آؤں گا. السلام علیکم ایوری ون. بھائی بات یہ ہے کہ علم جو ہمیں حاصل کرنے کو کہا گیا ہے وہ علم فزکس کیمسٹری میتھس کے تھرو ہم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ایشو یہ آ رہا ہے کہ ہم اپنے بچے کو یہ بات ہی نہیں سکھا پا رہے اس تعلیم کے اندر. تعلیم جس کو تعلیم کو ہم نے صرف یہ ریس بنا دیا کہ گریڈ لے کے آنا ہے، کس طرح لانا ہے، کیا کرنا ہے، اس میں آپ نے نقل کرنی ہے، اس میں آپ نے جھوٹ بولنا ہے، اس میں آپ سب کچھ کرنا ہے. اس میں علم کہاں چلا گیا؟ اس میں جو تعلیم ہے وہ کہاں پر ہے؟ تعلیم تو بالکل غائب کر دی اس کے اندر سے، اس کا ایسنس ہی ختم کر دیا. اب ایک بچہ جس کو اتنی بات کی عقل نہیں ہے کہ میں نے اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے، میں نے ماں باپ سے بات کیسے کرنی ہے، میں نے استاد کا ادب کیسے کرنا ہے. واہ واہ واہ. آپ یہ سوچیں کہ یونیورسٹی گریجویٹس ہیں ہمارے جو ٹائی کے ڈھابے کھلے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں وہاں موٹر سائیکلوں کی کس طرح سے بدتمیزی سے کھڑی کی ہوتی ہے. ایک یونیورسٹی گریجویٹ کو ہم اتنی بات نہیں سکھا سکے کہ موٹر سائیکل ٹھیک طرح سے کیسے کھڑی کرنی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا تو یہاں خوبصورت پر آپ بات مجھے ہے. بتائیں کہ تعلیم کہاں ہے؟ یعنی فاروق بھائی اگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ تعلیم حاصل کرنے کے باوجود بھی ہم جاہلت کے دوراہے پہ اب کھڑے یہ ہیں. الفاظ کافی سخت ہیں جاہل بولنے کے، کیونکہ جاہل تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم ان کو وہ چیز سکھا ہی نہیں سکے، ان بچوں کو اس طرح پرورش کر ہی نہیں سکے ان کی کہ وہ معاشرے کے ایک اچھے انسان بن سکے. آج ہر ایک کو جو مطلب ہم بولنا بھول گئے، ہم سننا بھول گئے، ہم وہ بولتے ہیں جو نہیں بولنا چاہیے، ہم وہ سنتے ہیں جو نہیں سننا چاہیے، ہم بہت آصف چیزیں بھائی بھول چکے ہیں. میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا کہ آپ نے کہا کہ ہم سیکھ ہی نہیں پائے. سب کچھ ہونے کے باوجود بھی، علم ہونے کے باوجود بھی، تعلیم ہونے کے باوجود بھی ہم بائک جو ہے، آپ دیکھیں کہ گاڑی کے ساتھ بائک جب لگتی ہے نا، اگر غلطی بائک والے کی بھی ہوتی ہے وہ ایسے گھور کے دیکھتا ہے آپ کو کہ جیسے ابھی اتر کے آپ کو یہ جان سی لیکن میں یہاں پر آپ کی ایک بات کو پکڑنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ ہم نے سب کچھ پڑھنے کے باوجود بھی کچھ سیکھا نہیں. تو آپ کا ٹارگٹ اساتذہ ہے کہ ہم اساتذہ اپنے اسٹوڈنٹس کو ابھی تک وہ تعلیم دے ہی نہیں سکے. تعلیم تو دے دی دنیاوی، لیکن ادب نہیں سکھا سکے. کیا کہیں گے؟ اب اس میں اچھا اسٹوڈنٹ پیدا ہوگا تو اچھا استاد پیدا ہوگا، اچھا معاشرہ پیدا ہوگا تو اس میں اچھے انسان پیدا لیکن ہوں ماں گے. باپ تو یونیورسٹیز میں اپنے بچوں کو اچھے اساتذہ کے پاس تو بھیجتے ہیں، تو کیا ان کو اچھا ماحول نہیں مل رہا اسٹوڈنٹس کو؟ اب میں بڑی سخت بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ کیا کوئی باپ اپنی بیٹی کی شادی کسی کرپٹ آدمی سے کر سکتا ہے جو کہ مورلی سوال ہی کرپٹ پیدا نہیں ہوتا. تو خود کیوں کرپشن کر رہا ہے پھر؟ یعنی آپ خود کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنی اولاد تو کیا سکھا رہے ہیں؟ کرپشن مطلب خود آپ مطلب کرپشن کریں وہ صحیح، اور اس کے بعد پہ اولاد پہ آ کے کہیں کہ یہ اولاد صحیح ہو جائے. یعنی اساتذہ کا کہیں نہ کہیں کردار ہے، یہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو. سوری میں بات کر رہا ہوں اپنی. اساتذہ کا بالکل کردار ہے، لیکن اساتذہ اس معاشرے کا حصہ ہیں. جس طرح معاشرہ بنے گا اساتذہ اسی طرح سے نکلیں گے. یہ حکومت وقت کی، ہماری ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ پہلے ان چیزوں کو تخلیق کرے، انہیں بنائے جو کہ آگے ایک لکڑی کا بہت خوبصورت ایک سندل کی لکڑی ہو، وہ آپ کسی ایک انتہائی فضول قسم کے کارپینٹر کے ہاتھ میں دے دیں، وہ اس کا بیڑا غرق کر دے گا. آپ ایک پرتل کی لکڑی اٹھا کے ایک اچھے کارپینٹر کے ہاتھ میں دیں، وہ آپ کو ماسٹر پیس بنا کے دے گا. یعنی اہمیت، اگر میں یہ کہنا چاہوں کہ اہمیت، تعلیم کی اہمیت کیا ہے؟ اگر ہم کچھ حاصل ہی نہیں کرنی سک رہے تو اہمیت کیا ہے تعلیم کی؟ ذرا تھوڑا بتائیں گے. بالکل جناب. آپ ماشاء اللہ سے خود اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کے پاس بھی، آپ خود ٹیچر ہیں. جی جی. میرا سخت جملہ آپ کو لگا ہوگا، لیکن میری آپ بات کا برا نہیں مانیے گا. بات آپ کی جو بات تھی مجھے سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ جب ہم اپنے بچوں کو یا اپنے بہن بھائیوں کو پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں، ہم ان کو ادب ہی نہیں سکھا سکے تو پھر اساتذہ کہاں کھڑے ہیں؟ اہمیت کیا ہے تعلیم کی؟ علی بھائی اساتذہ، بالکل اساتذہ پہ ذمہ داری آتی ہے. قیامت دن سب سے پہلے سوال تو ہی سے ہوگا نا استاد سے. باپ سے زیادہ درجہ ہے استاد کا. دوزخ کی آگ جو دہکائی جائے گی اس میں کون جائے گا پہلے؟ بچے نے تو کھڑے کے بولنا ہے کہ سر اللہ پاک یہ انسان تھا، اس نے مجھے بتایا ہی نہیں، اس کو پتا تھا نماز کی اہمیت کیا ہے، یہ مجھے اس سے فزکس پڑھا رہا تھا، یہ مجھے بولا تھا ٹیسٹ دو، یہ اس سے مجھے کیمسٹری پڑھا رہا تھا، میرے روزے کا ٹائم نکل رہا تھا، نماز کا ٹائم نکل رہا تھا، اور یہ میں کہتا نہیں بیٹھ کے بھی فزکس کرو،
یہ والا سوال کر کے جاؤ یہاں سے, تمہارا اے اسٹار نہیں آئے گا. اس شخص کو پتا تھا نماز کی اہمیت کیا ہے, اس نے مجھے بتائی نہیں. اس شخص کو پتا تھا کہ جھوٹ کتنا بڑی پکڑ ہے جھوٹ کی, اس نے مجھے کبھی بتایا نہیں. اللہ پاک سب سے پہلے پکڑ اساتذہ کی ہوگی, تو سب سے پہلے جو کمہار ہے, جو معمار ہے اس پوری سوسائٹی کا, وہ استاد ہیں. تو سب سے پہلے تو استادوں پہ کام کرنا چاہیے کہ اگر استاد ٹھیک ہوں گے تو پھر آگے چیزیں ٹھیک ہوں گی. دوسری میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے ماں باپ سے بھی ہے, ہمارے گھروں میں ڈرائنگ روم بنتے ہیں, بیڈ رومز بنتے ہیں, لاؤنج بنتے ہیں, کیا ہمارے گھر میں اسٹڈی روم بنتا ہے؟ ہمارے گھر میں ایک آپ بچے کو بولیں ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے پڑھ لو, ڈائننگ ٹیبل کیا پڑھنے کی جگہ ہے؟ ڈائننگ ٹیبل کھانا کھانے کی جگہ ہے. آپ بیڈ پہ بیٹھ کے پڑھ لو, کیا بیڈ روم مطلب پڑھنے کی جگہ ہے؟ بیڈ سونے کی جگہ ہے. لاؤنج میں ٹی وی لگا ہوا ہے, آپ کہہ رہے ہیں بچوں کو پڑھو. اب ٹی وی, وہ لاؤنج ٹی وی دیکھنے کے لیے بنا ہے, لاؤنج بنا ہی نہیں اس کام کے لیے. اسی سے گھر میں نماز کی جگہ بنائی, اب بولتے رہیں. قرآن کو اٹھا کے میں لپیٹ کے ایک بالکل اونچی جگہ پہ رکھ دیا, ایکسیسیبل ہی نہیں ہے. وہ ہمارے لاؤنج میں کیوں نہیں رکھا ہوا ہوتا, بیڈ سائڈ ٹیبل پہ کیوں نہیں رکھا ہوا ہوتا کہ رات کو اٹھیں جب وقت چاہے, جب آپ کا دل چاہے, جب وقت ملے آپ ایک صفحہ پڑھ لیں, ایک تفسیر پڑھ لیں, ایک لائن پڑھ لیں. 365 دن ہوتے ہیں, 365 دن میں اگر ایک دن میں ایک صفحہ بھی آپ نے پڑھ لیا, پورے سال میں 365 صفحے آپ نے پڑھ لیے, 365 نئی چیزیں سیکھ لیں. لیکن ہم اس چیز سے باہر نکالیں نا کہ رات میں بچہ پڑھ رہا ہے, صبح بھی پڑھ رہا ہے, اس کے اوپر پریشر, آپ نے پریشر کوکر بنایا ہوا اس کو کہ تمہارا اے اسٹار نہیں آیا, تمہیں زندگی کون سی زندگی دینا چاہ رہے ہیں بچوں کو آپ؟ کیا بچے کو کامیابی کیا صرف پیسہ ہے؟ اب آپ ایک وقت کے آنے کے بعد پیسہ صرف نمبر رہ جاتا ہے. بڑی اچھی بات کہی بھائی آپ نے, اور بڑا اچھا نقطہ ہے یہ. میں ساجد کباڑی آپ کی جانب آؤں گا کہ ابھی انہوں نے جو کہا کہ مشکل کر دیا میرے لیے آپ نے بولنا بھی, کیونکہ میں تو پریشان ہو کے رہ گیا کہ میں کہاں بھیجوں اپنے بچوں کو, کہاں سے تعلیم حاصل کریں گے. بھائی اچھا ادارے کا انتخاب ہم کیسے کریں ساجد بھائی؟ علی بھائی بہت امپورٹنٹ ڈسکشن یہ چل رہا ہے, اور میں آصف بھائی کی بات سے کنیکٹ کرتا ہوں, اور آپ کی پچھلی بات کو بھی میں دوبارہ ایمفسائز کروں گا کہ استاد کا تربیت میں, کسی بھی اسٹوڈنٹ کی تربیت میں استاد کا بہت بڑا, بہت اہم رول ہے. کیونکہ آج کا جو بچہ ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ جو ہے کہ بجائے اپنے ٹیچر کے ساتھ زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتا ہے. وہ صبح شاید گھر میں 1 گھنٹہ ہوتا ہے, اس کے بعد وہ 8-9 گھنٹے اپنے کالج میں ہوتا ہے جہاں وہ ڈفرینٹ کلاسز لیتا ہے. تو یہ بات بڑی زبردست ہے, اور یہ بات سننے والی, ماننے والی ہے کہ استاد کا رول بہت اہم ہے آج کے دور میں تربیت پرسپیکٹو سے. وہ تعلیم تو دے رہا ہے, گریڈز کیسے لانے ہیں, پاس کیسے کرنا ہے, پیپر فرسٹ اٹیمپٹ میں کیسے نکالنا ہے, لیکن استاد کا ایک بہت اہم رول ہے تربیت کے پرسپیکٹو سے. کمنگ بیک ٹو یور کوشچن, اچھے ادارے کا انتخاب کیسے کیا جائے؟ اچھا, اس میں بہت ساری باتیں ہیں. ادارہ کب بنا بڑا امپورٹنٹ ہے, ادارہ کون چلا رہا ہے بڑا امپورٹنٹ ہے, جو ادارہ چلا رہا ہے اس کی اپنی تعلیم کیا ہے بڑا امپورٹنٹ ہے, ان کے اخلاقیات کیسے ہیں, جو بچے وہاں سے پڑھ کے نکلے ہیں ان کے اپنے ادارے کے بارے میں کیا کمنٹس ہیں, جو بچے جاب پر لگ گئے ہیں, جو بچے اس ادارے سے پاس آؤٹ ہیں جس کو ہم بولتے ہیں الومنائے, ان کے ادارے کے بارے میں کیا فیڈ بیک ہے. یہ کچھ بڑی اہم باتیں جو ادارے کو سلیکٹ کرتے ہوئے والدین کو بھی دیکھنی چاہیے اور اسٹوڈنٹس کو بھی دیکھنی چاہیے کہ ہم جس ادارے میں جا رہے ہیں اس کے حوالے سے کوئی ایسی کوئی نیوز تو نہیں ہے, کوئی خبر تو نہیں ہے, کوئی وہاں پر مثال کے طور پہ بہت سارے ادارے ایسے ہوں گے, بات کڑوی ہے, جہاں تمباکو نوشی پر کوئی پابندی نہیں ہے, جہاں بچے سگریٹ بھی پی رہے ہیں, جہاں بچے شاید ڈرگس بھی کر رہے ہوں گے, جہاں شاید بچے ویپ بھی کر رہے ہوں گے, جہاں نماز کی امپورٹنس نہیں ہے, جہاں گالی گلوچ بھی ہو رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ پھر ادارے سے نکل کے باہر اسپریڈ ہو جاتی ہیں. تو جب آپ کسی ادارے کا انتخاب کریں, چاہے وہ کلاس 3 کی بچے کی KG1 کی ہم بات کر رہے ہوں, یا میٹرک کی بات کر رہے ہوں, او لیولس کی بات کر رہے ہیں, اے لیولس کی بات کر رہے ہیں, یا ہم پروفیشنل ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں, تو میرا اس میسیج ہوگا تمام بچوں کو بھی اور والدین کو بھی کہ جب بھی آپ ادارے کا انتخاب کریں تو یہ ضرور دیکھیں کہ چلانے والے کون ہیں, ان کی اپنی تعلیم کیا ہے, اور جو بچے وہاں سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کا اس ادارے کے حوالے سے کیا فیڈ بیک ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اکاؤنٹنٹ کے حوالے سے ہم نے بات کی, پچھلے پروگرام میں بھی آپ سے بات کی. میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں ناظرین کو جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے ہمیں, کہ اچھے اساتذہ کی بھی بات ہو گئی, والدین کی بھی بات ہو گئی, جو آپ کے یہ میں نے سوالات رکھے ہوئے تھے وہ تو انہیں کمپلیٹ ہو گئے, لیکن میں اکاؤنٹنٹ کے بارے میں جاننا چاہوں گا اچھے اساتذہ کی خصوصیات کیا ہیں, ہم کیسے ڈھونڈیں ان کو کہ بھائی ہمیں یہ اچھی تعلیم دے سکتے ہیں, کیسے پتہ چلے گا ہمیں, اور اکاؤنٹنٹ کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیے گا. اچھا استاد کی خصوصیات بڑا مشکل سوال. یوسف بھائی مسکرا رہے, کیونکہ یہ خود ماشاءاللہ سے ماسٹر یوسف پاکستانی ہیں, ٹھیک ہے. اچھا میں اگر اپنا تعارف تھوڑا سا کرا دوں, مجھے پڑھاتے ہوئے 26 سال ہو گئے,
اور میں بائی پروفیشن چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں. میرا سبجیکٹ جو ہے وہ آڈٹ اور بزنس اسٹڈیز ہے. اچھے استاد, سب سے پہلے تو اچھے استاد کے اندر بہت پیشن ہونا چاہیے. آپ اس وقت تک ایک اچھے ٹیچر نہیں بن سکتے جب تک کہ آپ کے اندر اس سبجیکٹ کا, ٹیچنگ کا پیشن نہ ہو. دوسرا, جو اسٹوڈنٹس آپ کے سامنے بیٹھے ہیں ان کے لیے آپ کے پاس ایک فیلنگ ہونی چاہیے کہ یار میں نے ان کو پاس کرانا ہے, میں نے ان کی تربیت بھی کرنی ہے, اور میں نے ان کو اس قابل کرنا ہے کہ زندگی میں آگے جا کے کچھ بنے تو پھر یاد کریں کہ فلاں استاد نے یہ محنت کی تھی. تو پیشن بڑا ضروری ہے, ڈیڈیکیشن بڑی ضروری ہے, انرجی بہت ضروری ہے, اس کا اپنا اخلاق بڑا ضروری ہے. اس کے علاوہ کہنے کو ہوتا ہے کہ جی 2 گھنٹے کی کلاس ہے, لیکن جو اچھا استاد ہوگا وہ خالی 2 گھنٹے تک محدود نہیں ہوگا, وہ کلاس سے پہلے بھی اویلیبل ہوگا, وہ کلاس کے بعد بھی اویلیبل ہوگا. اور آج کے دور میں جو ہمارے پاس گیجٹس ہیں وہ واٹس ایپ پر بھی اویلیبل ہوگا, وہ ایگزام سے پہلے بھی اویلیبل ہوگا. اگر بچے کا پیپر اچھا ہو گیا تو اس کے بعد بھی اویلیبل ہوگا, پیپر اچھا نہیں ہوا وہ تب بھی اویلیبل ہوگا. اور اگر رزلٹ میں بچہ پاس ہوگا تو بھی استاد اس کی خوشیوں میں شریک ہوگا. اور اللہ نہ کرے اگر بچہ فیل ہو جاتا ہے 1 نمبر سے 2 نمبر سے, تب بھی استاد کو اس کے کندھے پہ سے ہاتھ رکھنا ہے, اس کو کہنا ہے کہ بھائی تم کر سکتے ہو, تمہارے میں ایبلٹی پوری موجود ہے اور انشاءاللہ تم کر لو گے. تو میں سمجھتا ہوں یہ استاد کی بڑی. یوسف بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, استاد ہے, ماسٹر ہے, اچھے اچھے شاگرد ہیں ان کے, یوسف بھائی کیا کہیں گے؟ میں ظاہر ہے یہ دونوں تینوں بلکہ میرے لیے بہت محترم ہے, اس لیے کہ ایک علم اور آنکھوں والے میں اور نبینے میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو میں یوں سمجھ لیں کہ ان کے سامنے ویسے دنیاوی جو تعلیم ہے اس کے حساب سے تو میں نبینا ہوں ان کے سامنے, لیکن الحمدللہ اگر روشنائش کی بات اگر کی جائے تو شاید میں ثبوت دے سکتا ہوں. جو میں باتیں بولتا ہوں میں اس کا ثبوت دیتا ہوں. شاید پاکستان کا واحد میں درزی ہوں جس نے یعنی زیرو سے شروع کیا. ہاں بالکل سچ ہے, میں اپنی اوقات کیوں بولوں میں. اور میں استاد بھی ہوں, کبھی ماشاءاللہ مجھے اچھا لگا میں استادوں میں بیٹھا ہوں کیونکہ میں ان چیزوں کی تلاش میں رہتا ہوں میں. اب رہی بات, میرا تقریباً شاید واحد درزی ہوں جس کا کم سے کم شاگرد جو ہے نا درزی کے اندر 400 شاگرد ہے. ماشاءاللہ یہ بھلے بھی یہ کوئی اتنا ہلکا کام نہیں ہے, درزی کے اندر کسی ایک شخص کا 400 شاگرد ہو جانا یہ شاید پورے پاکستان میں نہیں ہوگا یہ الحمدللہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے, بات آتی ہے کہ آپ جب تربیت, میں لوگوں کو بولتا ہوں اپنے بچوں کو بولتا ہوں کہ پہلے سیکھو پھر سکھاؤ, پہلے سمجھو پھر سمجھاؤ. آج ہم کیا کرتے ہیں کہ استاد بن کے بیٹھ جاتے ہیں, ٹھیکیدار بن کے بیٹھ جاتے ہیں, الف سے بے کا پتہ نہیں ہوتا. کیوں؟ میرے پاس لوگ ٹھیکیدار بھی ہیں, میرے پاس میں خود تربیت کرتا ہوں. میں جب ٹھیکیدار کہیں غلطی کرتا ہے تو میں اس کو بولتا ہوں تو قصوروار ہے یہاں پر. ایک بچے کو اگر بولنا آتا ہے یا اس کو تھوڑا سا ہنر آتا ہے تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ میں جس کے پاس ایک 20 سال کا جو تجربہ ہے نا, میں 6 مہینے کے اندر میں نے کھڑے کیے ہیں. لوگ کھڑے کرنے کے بعد یہ بات بول رہا ہوں, صرف دعوے شاوے جو میں نہیں کرتا. اور رہی تعلیم کی بات, تو میں ایک ان پڑھ آدمی, میں کھلا بولتا ہوں کہ یار میں ایک ان پڑھ آدمی, لیکن میرے پاس اللہ نے مجھے شعور دیا. اس شعور سے الحمدللہ میں نے اپنی بچی, میری بیٹی ہے, میں نے اس کو بی بھی کروایا, دوسری کو میں نے ڈیفنس میں اس میں پڑھوایا. آج میرے گھر میں بہویں ماشاءاللہ سے قابل پڑھی لکھی بہویں. بچوں کو میں نے زیادہ نہیں پڑھایا, بیٹوں کو, ان کو میں نے بزنس میں لے کر آیا. اس کی وجہ میں کہتا تھا کہ اصل چیز جو تم کرو وہ مطلب جو سچی بات ہے, جو کہتے ہیں نا کوئی غلامی شلامی والے بھی جو باتیں آتی ہیں, تو میں کہتا ہوں بھائی جان پہلے استادوں کے اوپر اگر کوئی بات آتی ہے تو استاد کے اندر یہ قابلیت خود ہو. لائیں آپ, میں دعویٰ کرتا ہوں آپ مجھے جو نا گنگا لا کے دیں, نلائق قسم کا بندہ جو نا لا کے دیں, میں اس کو ہنر سکھاتا ہوں. اور جتنا جو نلائق ہوگا میں اس کا دعویٰ کرتا ہوں میں انشاءاللہ تعالیٰ اتنے اچھے کاریگر سے, جو ایک عام لوگوں کی بات ماننے والا شخص, ایک سائڈ پہ مجھے نلائق بچہ لا کے دے دیں, ایک سائڈ پہ دوسرا استاد دے دیں, انشاءاللہ تعالیٰ اس کا مقابلہ میں کروا دوں گا. یہ صلاحیت استاد کے اندر ہونی چاہیے. اگر استاد کے اندر یہ چیز نہیں ہے, اچھے لوگوں کو تو ساری چیزیں مطلب ہے جی فلانا بڑا اچھا مطلب ہے کہ بڑی بات مانتا ہے, یہ بڑی بات کو جلدی سمجھتا ہے. جو نہ سمجھنے والا ہے, اصل استادی تو میں اس کو مانتا ہوں کہ نہ سمجھنے والے کو اگر آپ پاؤں پہ کھڑا کرتے ہیں اور اس کو آپ زندگی کے کچھ اصول سکھاتے ہیں تو میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں. اور اللہ کا شکر ہے میرے ایسے کئی شاگرد موجود ہیں الحمدللہ. اور استادی کا نام جب آتا ہے تو میں یہ خود کہتا ہوں کہ یار ہم استاد تو بن جاتے ہیں لیکن استاد کے اندر وہ کوالٹیاں نہیں ہوتی. تلاش ہم کرتے ہیں جی بڑا اچھا سا استاد ہو, بڑا اچھا سا سارا سسٹم ہو, لیکن ہمارے اپنے اندر بھی خرابیاں موجود ہیں. ابھی میری چھوٹی بیٹی ہے, وہ مطلب ہے کہ مجھے تو ان چیزوں کا نہیں پتا, کسی بڑے اسکول میں پڑھتی ہے, او لیول پتہ نہیں واللہ عالم کیا ہوتا ہے. تو میں سب سے پہلے اس سے روز یہ ضرور پوچھتا ہوں میں کہ عائشہ تم نے یہ بتاؤ کہ قرآن پاک کتنے دن ہو گئے پڑھے, نماز پڑھی ہی نہیں پڑھی. میں اپنی بات کر رہا ہوں, 13 سال کی میری بچی ہے, وہ ماشاءاللہ سے ابھی حج کر کے بھی آئی ہے. وہ بیٹوں سے میرا سوال ہوتا ہے یہ بتاؤ یار تم لوگوں نے کاروبار کر رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں, کہ یار یہ بتاؤ کہ تم نے, میں الحمدللہ میں ڈیلی میں نہیں پڑھا ہوا تو میں تلاوت لازمی سنتا ہوں, میں اس میں سے مجھے روحانیت ملتی ہے, کچھ سیکھنے کو ملتا ہے.
تو بچوں کے ساتھ بھی یہی ہے کہ بیٹا جی آپ یہ بتائیں، میرے ماشاءاللہ سے بچے آپ دیکھیں گے آپ کو ہیرو نظر آئیں گے، لیکن انشاءاللہ ان کے اندر آپ کو انسانیت نظر آئے گی، ان کے اندر آپ کو ایک ادب نظر آئے گا، پر اپنا وہ ویگو سے اتریں گے، اور باپ وہ جو اس کی چپل مطلب جو نا اٹھا کے وہ میرے بچے جو نا مجھے پاؤں پہ پہنائیں گے. اور وہ بچوں کی بات کروں جن کے پاس لوگ کام کرتے ہیں. تربیت پھر وہی کہوں گا کہ تربیت گھر سے ماں باپ دیتا ہے، خالی استاد علم دیتا ہے. کیا بات. تربیت استاد نے دینی ہے، تربیت جو عمل ہے وہ گھر والوں نے کروانا ہے. وہ باہر سے تو وہ علم سیکھنے کے لیے گیا ہے، وہ خالی صرف استاد کے اوپر بھی ڈال دینا یہ بھی غلط ہے. اور پھر دوسری بات یہ آتی ہے کہ جو سیکھنے کے لیے آ رہا ہے اس کے اندر جستجو کیا ہے. اب اس کے اندر بھی کچھ نہیں ہے. آپ اس کو کچھ سکھاتے ہو وہ سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ اس کو پڑھاتے ہو وہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میں ایسے نلائق لوگوں کی بھی میں ذمہ داری لیتا ہوں جی کہ میں ان کو انشاءاللہ پڑھا بھی سکتا ہوں اور ان کو میں سکھا بھی سکتا ہوں. ہنر کا معاملہ آئے گا، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ کسی جگہ جا کے لیکچر دینا پڑھی لکھی جگہ پہ ان بچوں کو سیٹ کرنا ہے، میں انشاءاللہ تعالی حاضر. بھائی یوسف بھائی نے تو یقین کیجئے کہ تعلیم کو میں حاضر اپنی جگہ کر دیا اور ماسٹری کو اپنی جگہ کر دیا کہ اگر کوئی پڑھا لکھا ہونے کے باوجود بھی میرے پاس آتا میں کامیاب کروں گا. جو پڑھا لکھا نہیں بھی ہے وہ بھی یوسف بھائی کے پاس آئے تو اس کو بھی کامیابی کی سیڑھی چڑھائیں گے. علامہ صاحب آپ کی جانب آتے ہیں، آپ نے دونوں کی گفتگو سنی. میں نے آپ کو آخر میں اس لیے رکھا کہ میں چاہتا تھا کہ ان تینوں کا موقف لیا جائے علمیت کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دونوں کی گفتگو آپ نے سماعت کی. یہ کہتے کہ تعلیمی یافتہ ہو یا نہ ہو میں اسے کامیاب کروں گا، لیکن وہاں یہ کہنا ہے کہ بھائی سکسیسفل ہونے کے لیے تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے. کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ ابرار بھائی. گزارش یہ ہے کہ بہت اچھی گفتگو ہوئی تینوں حضرات کی. وہ کہتے ہیں کہ ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے اور اس کے ساتھ اپنی مہک ہے. بنیادی طور پر سب سے پہلی جو ذمہ داری ہوتی ہے اس اونر کی ہوتی ہے جس نے ایک مدرسہ بنایا یا اسکول بنایا یا کالج بنایا یا یونیورسٹی بنائی اور وہ اس سے چلا رہا ہے. کوشش تو اس کی ہوتی ہے کہ میں اچھے سے اچھا استاد کا انتخاب کر کے اپنے ادارے کا ٹیچر بنا کر کے میں جو ہے بچوں کی تعلیم کے لیے اس سے رکھوں. لیکن میں جو بات عرض کرتا ہوں وہ یہ کہ جب آپ اچھے استاد کا انتخاب کر رہے ہیں تو آپ اس استاد کے اچھے معاوضے کا بھی انتخاب کریں. ہوتا یہ ہے جو میرا تجربہ الحمدللہ تقریباً 25 برس تک میں نے بھی پڑھایا ہے اور تقریباً جو ہے 800-900 کے قریب میرے بھی شاگرد ہیں الحمدللہ. تو یہاں جو میرا تجربہ ہے 25 سالہ وہ یہ ہے کہ بڑے قابل ترین استاد ہوتے ہیں لیکن ان کی قابلیت اور ان کی اس محنت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جب اس سے معاوضہ اتنا نہیں دیا جا سکتا کہ جس سے ان کا گزر بسر ایک اچھے انداز سے ہو سکے، پھر ہوتا کیا ہے وہ ایک پارٹ ٹائم دوسری جاب کی تلاش میں ہوتے ہیں یا ٹیوشن کی تلاش میں ہوتے ہیں یا وہ گھروں میں جا کر ٹیوشن لے رہے ہوتے ہیں. اب ان کی وہ توجہ بٹ جاتی ہے. تو ایسا کیوں نہ ہو کہ بجائے وہ دوسری پارٹ ٹائم کی جاب کی تلاش میں یا ادھر توجہ دینے کے وہ ساری توجہ اس مدرسے پر دیں، ساری توجہ اس کالج اس اسکول پر دیں، ساری توجہ وہاں یونیورسٹی میں ہونی چاہیے. اور جس طرح بڑی پیاری بات کی کہ امتحان سے پہلے بھی استاد کی ذمہ داری ہے وہ اپنے شاگرد کے ساتھ جڑا رہے، امتحان کے دوران بھی وہ جڑا رہے، امتحان کے بعد بھی وہ جڑا رہے. یہاں تو اساتذہ کرام کی حالت یہ ہے کہ آپ جب پڑھنے کے لیے گئے کلاس میں تو وہ اویلیبل ہیں، کلاس سے ہٹ کر آپ فون کر کے دیکھ لیں، آپ واٹس ایپ کر کے دیکھ لیں، آپ کو جواب ہی نہیں ملتا. یہی بات ہے علامہ صاحب کہ آپ کے بھی ماشاءاللہ کافی اسٹوڈنٹس میں وہی عرض کر رہا ہوں نا، یہ وہ چیزیں ہیں جو ذاتی میرا تجربہ ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. اور پھر دیکھیں وہ جو پھر میں وہی بات عرض کروں گا، اونر جو اس یونیورسٹی کا یا کالج کا یا اسکول کا وہ جس طرح کی گاڑی میں آ رہا ہے یا جس طرح کی آسائشیں ہیں معاملات وغیرہ ہیں تو بھائی وہ جو اساتذہ کرام اصل تو دیکھیں وہ پیلر ہیں، وہ آپ کے اس ادارے کے ایک مضبوط ستون ہیں. اصل تو آپ کے ادارے کو چمکانے والے وہ اساتذہ کرام ہیں. ٹھیک ہے نا. دیکھیں وہ اساتذہ کہاں گئے، ہم نے بھی پڑھا ہے اپنے دور میں. اگر ایک مثال 40 منٹ کا پیریڈ ہوتا تھا تو اساتذہ کرام 40 منٹ پڑھانے کے بعد وہ اس بک کو کتاب کو بند کر لیتے،
پھر 20 منٹ تک وہ انفرادی طور پر ہر بچے پر جو ہے وہ تربیت پر لگایا کرتے. تربیت ماں باپ کی اولین ترجیح ہونی چاہیے. پہلا حق، سارا حق ہے ہی ماں باپ کا، لیکن استاد کی بھی ذمہ داری ہے. کیا خوبصورت ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ہے بری الذمہ ہے تربیت سے، ٹھیک ہے نا. استاد پڑھائے گا، تعلیم بھی دے گا، اس تعلیم کے ساتھ تربیت بھی کرے گا. اگر تربیت ایسی ہوگی، میں آپ کو بتاتا ہوں، او ٹی سی کے زمانے میں کالج سے میں او ٹی سی کر رہا تھا، تو ہمارا ہفتے میں یا 20 دن میں ایک کمپینڈ کلاس ہوتی تھی. اب ایک ہال روم تھا، اس کے اندر جو ہے کانفرنس روم کے اندر کلاس چل رہی تھی. اس میں جو ہے کیونکہ او ٹی سی یہ جو ہے وہ بیسیکلی جو ہے ایک عربی کورس ہے، یہ او ٹی سی جو عربی ٹیچر ہیں ان کے لیے ہوتا ہے یہ. تو ہمارے جو ٹیچر تھے وہ لیکچر دے رہے تھے، دوران انہوں نے لیکچر ایک بات کی، کہنے لگے کہ اگر کوئی بچہ گانا گا رہا ہو، اس کی آواز اچھی نہ ہو، تو دوسرے بچے اس کا مذاق مت اڑائیں. وہاں میں بول پڑا، میں نے کہا قبلہ آپ ہمارے استاد محترم ہیں، ہمارے ٹیچر ہیں، اور یہ بات جو آپ کر رہے ہیں ان تمام شاگردوں کے لیے بہت بڑی دلیل بن جائے گی. الحمدللہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، اور مسلمانوں کے ملک کے اندر ایک کالج کے اندر بیٹھ کر ہم آپ سے لیکچر دے رہے ہیں. آپ یہاں یہ بھی تو کہہ سکتے تھے اگر کوئی بچہ نعت رسول مقبول پڑھ رہا ہے، اس کی آواز اچھی نہیں ہے تو مذاق نہ اڑایا جائے. کوئی بچہ کلام الرحمن کی تلاوت کر رہا ہے، اس کی آواز اچھی نہیں ہے تو مذاق نہ اڑایا جائے. کوئی بچہ پاکستان کا ترانہ پڑھ رہا ہے، اس کی آواز اچھی نہیں ہے تو اس کا مذاق نہ اڑایا جائے. میں نے کہا آپ گانے کی مثال دے رہے ہیں اسلامی ملک کے اندر، اور ان تمام جتنے بھی آپ کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو تو دلیل مل جائے گی کہ ہمارے استاد، ہمارے ٹیچر نے دوران لیکچر، دوران تعلیم ہمیں باقاعدہ مثال دے کر کہا تھا. اگر گانا غلط ہوتا تو ہمارا استاد ہمیں کیوں یہ مثال دیتا. انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے اندہ. میں نے کہا نہیں سر، آپ اس لفظ کو بالکل واپس لیں گے. آپ نے فوراً اس کی اصلاح کی، جیسے کہ ابھی ساجد بھائی آپ سے بھی اور آپ نے بھی فاروق بھائی کی یہی کہا کہ علم، اور یوسف بھائی نے تو بات ہی ختم کر دی، مکا دی بات انہوں نے، کہ دنیا میں سکسیسفل ہونے کے لیے آپ کی نیت کا سب سے بڑا دار و مدار ہوتا ہے. اگر آپ نے کچھ کرنے کی دھان لی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کر جاتا ہے. اب مجھے پتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے، تو آپ یقین کیجئے اگر آپ کی نیت صاف ہے تو وہ کیوں نہیں ہوگا. ساجد بھائی کچھ کہنا چاہیں گے آخر میں، کیونکہ دامن وقت کی گنجائش نہیں ہے. صاحب کی بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا، استاد اور تربیت، پھر میں اس کو کنیکٹ کر رہا ہوں. کیا ایک استاد چاہے اس کی کلاس پونے گھنٹے کی ہے یا 1 گھنٹے کی ہے یا 2 گھنٹے کی ہے، کیا وہ اپنی کلاس میں کوئی اقبال کا شعر سنا سکتا ہے؟ کیا وہ اپنی کلاس میں کوئی حدیث سنا سکتا ہے؟ کیا کوئی صحابہ کا قصہ سنا سکتا ہے؟ کیا کوئی اچھی بات کر سکتا ہے؟ کیا جھوٹ کی بات کر سکتا ہے؟ کیا صفائی کی بات کر سکتا ہے؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ دنیاوی تعلیم تو دے رہا ہے، لیکن اگر وہ 45 منٹ کی کلاس میں، 1 گھنٹے کی کلاس میں، 2 گھنٹے کی کلاس میں، اگر وہ ہر کلاس میں، چاہے وہ ہفتے میں 3 دن ہے یا 4 دن ہے، اگر علی بھائی کوئی ایک اچھی بات بچوں کو بتا دے، تو آپ مجھے بتائیں کہ سامنے بیٹھے ہوئے 50 بچے جب ہر ہفتے اپنے استاد سے ایک اس طرح کی حدیث یا کوئی کوٹیشن یا کوئی اقبال کا شعر یا کوئی بھی اچھی بات سنیں گے، تو مجھے بتائیں ان ذہنوں پر کتنا اچھا اور کتنا پازیٹیو امپیکٹ پڑے گا. یعنی آپ بھی ٹیچر ہیں، آپ تو یہ پیغام پہنچا رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں. آپ یہ تمام استادوں کے لیے ضروری ہے. سر آپ کچھ، فاروق بھائی کچھ کہنا چاہیں آخر میں؟ بس میں چھوٹی سی مثال، جس سے مراد صاحب نے بڑی زبردست مثال دی، کہ جب میں بچوں کو ایک ٹاپک پڑھا دیتا ہوں تو اس کی ایک سمری بناتا ہوں. مجھ سے بولتا ہوں بیٹا اب اس سمری کو نا، اس کو گھول کے پی جاؤ، صبح دوپہر شام 3 دفعہ پانی میں گھولو اور پی لو. اس کا تعویذ بنا کے گلے میں لگا لو اور گھر میں اس کی تختی اوپر لگا دو. آپ ڈرائنگ روم میں بڑی بڑی تختی لگائیں اس کی. تو میں نے کیا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا کہ آپ کو یاد ہو جائے گی یہ چیز؟ نہیں سر. تو میں نے کہ تختیاں کیوں لگائی ہوئی ہیں، پھر یہ تعویذ کیوں بنائے ہوئے آپ نے؟ یا آپ کیوں، یہ قرآن پڑھنے کی چیز ہے، سمجھنے کی چیز ہے، آپ اس کو پڑھیں، سمجھیں اور آگے سمجھائیں. آپ نے اس کو اٹھا کے اتنا اوپر رکھ دیا، ایکسیسیبل ہی نہیں بنایا. تو یہ ایک چھوٹی سی مثال تھی، میں نے کہا میں آپ کو دوں. ایک اور چیز بھی، ایک انجینئرنگ یونیورسٹی سے میکینیکل انجینئرنگ میں ایک لڑکا انجینئرنگ کمپلیٹ کر کے باہر نکلتا ہے اور اپنی گاڑی ایک میکینک کے پاس لے کے جاتا ہے ٹھیک کروانے کے لیے، اور کہتا ہے یہ میکینک جاہل ہے. اب آپ یہ سوچیں کہ اس یونیورسٹی نے کیا پروڈیوس کیا ہے، کہ ایک میکینیکل انجینئر اس کو اپنی گاڑی ٹھیک نہیں کرنی آ رہی ہے، جو ٹھیک کر رہا ہے وہ جاہل ہے. مطلب آپ سوچیں کہ کہاں ہے. اس کا جواب میں دے دوں. وہ اصل میں بات یہ سر، لوگ جو نا جاہل کی بھی باتیں کرتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے ان پڑھ آدمی، ہم اس کو جاہل کہتے ہیں. سر جو پڑھا لکھا جو بندہ ہے، جس کے پاس تعلیم ہے، ڈگری ہیں،
اگر وہ جہالت والے کام کرتا ہے, وہ سچائی کو نہیں سمجھتا اور جھوٹ کو جو نا وہ زیادہ پروموٹ کرتا ہے, اس کے لیے کیا نام رکھا جائے؟ میں تو ویسے اس کو ڈبل جاہل کہتا ہوں, میں پڑھا لکھا جاہل اس کو کہتا ہوں. اور میں ایسے لوگوں کے لیے یہ بھی بول دیتا ہوں کہ تیری ڈگری جو نا جس میں فکر نہیں ہے وہ الماری اور ردی میں پڑی ہوئی ہے. میرے جیسا ایک ان پڑھ آدمی زیرو سے شروع ہو کے وہ مطلب یوسف پاکستانی بھی بن جاتا ہے, وہ ایک فیکٹری کا مالک بھی بن جاتا ہے, کئی شاگردوں کا استاد بھی بن جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ کہ اس کی نیت شروع ہوئی ہے کہ میں نے زندگی میں کچھ کرنا اور میں نے لوگوں کو اپنے ہنر میں لوگوں کو لے کر آنا. اور میرے دماغ میں خوف آیا, میں اکیلا آدمی ہوں, کوئی میرے پاس پیسہ نہیں ہے, کوئی وسائل نہیں, کچھ صرف ہنر تھا میرے پاس. اور ایک خیال آتا ہے کہ یوسف جب تو مرے گا تو تجھے اللہ پوچھے گا کہ تو نے چراغ کون سے جلایا. یہ نہیں, یہ میرا خیال آج سے 32 سال پہلے آیا. یہ 32 سال کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے میرے اندر زیرو آدمی, کوئی پیسہ نہیں, کوئی کچھ نہیں, پاس ہنر ہے اور سوچ ہے. آج اللہ پاک کی رحمت سے میں نے آپ کو بتا بھی دیا اور ثبوت بھی ہیں. اور میں بات کہتا ہوں کہ وہ بات کرو جس کا رد عمل بھی آئے. ہوا میں باتیں ہم سارے بہت سارے کر دیتے ہیں, بہت سارے لوگ کرتے ہیں اور بہت سارے انداز میں کر دیتے ہیں, لیکن ان کا جب زیرو رزلٹ آتا ہے. ہم نے یہاں پر گفتگو کی, اگر میری گفتگو کے اندر وہ سچائی نہیں ہے تو سر یہ یہیں کہ یہیں دھری رہ جائے گی. اگر میں نے اس گفتگو کے اندر میں خود بھی چل رہا ہوں جو میں نے کی ہے کہ میں ایک بات کہتا تھا کہ دیے سے دیا جلے گا تو روشن پاکستان بنے گا. سر میرے پاس ہنر تھا, الحمدللہ میرا ذاتی مدرسہ بھی ہے, دینی مدرسہ ہے, میرا ذاتی جگہ, ذاتی سب کچھ اللہ نے دیا. اور میں 2000 روپے ادھار لے کے میں نے زندگی شروع کری تھی, میں نے آج سے 32 سال پہلے. اور میرے رب کا بے شمار کرم. اور ان تمام چیزوں کا ثبوت کے ساتھ, کیونکہ لوگ باتیں بہت ساری کر جاتے ہیں, ثبوت ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا, ہوا میں باتیں بہت ساری کر جاتے ہیں. میں جو بھی بات کروں گا انشاءاللہ ثبوت کے ساتھ اور اس کا پریکٹیکل کے ساتھ. لوگوں کے پاس میں کہتا ہوں تم نے کتابیں پڑھی ہیں, میں نے زندگی میں پریکٹس کی ہے اور پریکٹس بھی کی ہے سچائی کے ساتھ. وہ آدمی جو 1 روپیہ نہیں ہے اس کے پاس اور وہ پیدل چلا ہے, وہ آدمی, وہی آدمی سینکڑوں اس کے جہاز کے سفر ہے, وہی آدمی فٹ پاتھوں پہ سوتا ہے, وہی آدمی جا کے اللہ تعالیٰ اس کو مکہ ٹاور میں سلا دیتا ہے, وہی آدمی جس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے اور اس کے لوگ آگے پیچھے گھومتے ہیں, وہ یوسف پاکستانی الحمدللہ. کیا بات ہے یوسف بھائی, آپ کی پوری تفصیل بھرے پڑے ہیں وہ چینل جہاں پہ یوسف بھائی نے اپنی ہمیشہ ہی حقائق پہ مبنی گفتگو کی. میں فاروق بھائی آپ کا شکریہ ادا کروں گا آئندہ اس وعدے کے ساتھ, کیونکہ آپ کے ساتھ مجھے بات کر کے بہت مزہ آیا. اور جو ہمارے نوجوان ہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے آپ کو, یہ کلپ وائرل ہوگا مجھے اندازہ ہے آپ کی گفتگو. اور ساجد بھائی کی تو بات ہی الگ ہے. تو انشاءاللہ آپ نے جو کہا وہ تمام اسٹوڈنٹس بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کو کیا کرنا ہے, اپنے اساتذہ کے رابطے میں رہیے. جیسے والدین سے اپنی ہر بات کرتے ہیں ایسے اساتذہ سے بھی کیجیے, آپ کو نقل سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا. علامہ صاحب ایسا ہی ہے کیونکہ آپ کے بھی ڈھیروں شاگرد ہوں گے, آپ تو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں. اصل میں دیکھیں اخلاص جو ہے نا, اخلاص, انسان جب اپنی ذات سے مخلص ہو جائے, اپنے شعبے سے مخلص ہو جائے, اللہ اس کو کامیاب کرے گا. ناظرین کرام, کامیابی تو قدم چومتی ہے آپ کے, لیکن اس کے لیے سکسیسفل ہونے کے لیے اپنے والدین دیکھیں. بچہ اگر کم عقل ہے نا تو کہا جاتا ہے والد بھی کم عقل ہوگا, کیونکہ آپ کا کیا والدین کو بھگتنا پڑتا ہے. اگر بچہ کامیاب ہے تو یار کس کی اولاد ہے, ماشاءاللہ بھائی باپ بھی اچھا تھا. لیکن آج کل بالکل ڈیفرنٹ ہو گیا ہے. آج کل تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ جن کے والدین, والد کی بات کروں گا, خطرناک ہے, بدماش ہے, بدتمیز ہے, لیکن ان کی اولاد اتنی ہی کہہ خار ہے, محبت سے اس میں بولے میری مثال ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ انشاءاللہ یار ناظرین کرام وقت ہوا چاہتا ہے کہ مختصر سے وقفے کا. جب ہم وقفے سے واپس آئیں گے جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی محفل نعت سے ہم اس پر رونق ٹرانسمیشن کو اور رونق میں تبدیل کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داعينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة
خاص عنایت ختیجۃ الکبریٰ، نبی کے قلب کی راحت ختیجۃ الکبریٰ، اور کھلا ہے شاہ دو عالم کے سائلوں کے لیے، کھلا ہے شاہ کے دو عالم کے سائلوں کے لیے، تمہارا باب سخاوت ختیجۃ الکبریٰ، اور کبھی نہ آیا خسارہ جو بیچ آقا نے، اور کبھی نہ آیا خسارہ جو بیچ آقا نے، تمہارا مال تجارت ختیجۃ الکبریٰ، اور میں مشکلوں میں گھری ہوں، میں مشکلوں میں گھری ہوں، اور نبی کے صدقے میں ہو ایک چشم عنایت ختیجۃ من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع، نيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع، سے اپنے نور سے اپنے سرور عالم، نور سے اپنے سرور عالم دنیا جگمگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے، غم کے مارو غم کے مارو دکھیاروں کو، غم کے مارو دکھیاروں کو سینے سے لگانے آئے، سینے سے لگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے، اشکوں سے بھر کر جھولیاں، اشکوں سے بھر کر جھولیاں، آنکھیں بچھا دو راہ میں، اور صلی علی کی دو صدا، صلی علی کی دو صدا،
आ गए, नूर से अपने, हाँ नूर से अपने सरवर आलम दुनिया जगमगाने आए, दुनिया जगमगाने आए, दुनिया जगमगाने आए। धूम उनकी नात ख्वानी की मचाते जाएंगे, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। नात ख्वानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी गीत बेदम मुस्तफ़ा के गाएंगे। मक़फ़िरत वापिस आ चुके हैं। तैयबा शाह बारगाह रिसालत बाब में गुलहाए अकीदत पेश कर रही थी। इनके साथ हमें ज्वाइन किया है बाखबर पाकिस्तान की को होस्ट भी थी, और रमज़ान में भी आपने इनको देखा। निदा शेख ने हमें ज्वाइन कर लिया। निदा, कैसे मिजाज है आपके? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आप बताएं कि रबी अव्वल की तैयारी चल रही है, और क्या होने वाला है अभी आइंदा दिनों में हमारे प्रोग्राम में? फ़िलहाल तो ऑडिशंस चल रहे हैं और नातिया मुकाबला होगा, और अभी देखते हैं कि ऑडिशंस के अंदर कितने लोग सेलेक्ट होते हैं और कितने लोग सेलेक्ट नहीं होते हैं। अच्छा। तो फिलहाल तो हम ऑडिशन के ऊपर ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और ऑडिशंस के बाद जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उनमें टॉप 15 रखेंगे या टॉप 10 रखेंगे? आप लोगों ने क्या डिसाइड किया है? हमारा टॉप 15 का हो रहा है, क्योंकि जो हमारे पास तादाद है वो ज़्यादा है बच्चों की, और माशाल्लाह से पता नहीं कहाँ कहाँ से बच्चे आ रहे हैं। अच्छा। हमारे पास माशाल्लाह 250 बच्चे थे, उसमें से हम लोगों ने 150 शॉर्ट लिस्ट किए, फिर उसमें से हम लोगों ने 100 शॉर्ट लिस्ट किए, फिर उसमें से हमने 35 निकाले, फिर 35 के बाद हम लोगों ने 15 बच्चे निकाले, 16 बच्चे निकाले। 16 बच्चे। इमरान भाई अब उसमें से देखेंगे कि अब कौन होता है। बहुत इमरान tough अमान time हमारे है दरमियान पास। मौजूद है, इस कंपटीशन के जज भी हैं। इमरान भाई, बाकी चीज़ों पे भी कंपटीशन होता है, लेकिन अल्लाह का करम है कि बाखबर पाकिस्तान की जो पूरी टीम है, आप जो लोग हैं अलग ही करते हैं, कुछ इस दफ़ा कुछ अलग होने वाला है। नाज़रीन को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आज मैं आपको बहैसियत मेज़बान भी देख रहा हूँ। अलग ऐसे होने वाला है कि जो बच्चे आए इस दफ़ा माशाल्लाह बहुत अच्छे सुरीले बच्चे थे, और ये सही कहा तैयबा ने कि बहुत ज़्यादा बच्चे थे, उनमें से भी शॉर्ट लिस्ट करते गए, तो इन्हें याद नहीं रहा कि 16 बच्चे निकाले थे हमने, 15 बच्चे नहीं। एक बच्चा लास्ट में जो बहुत अच्छा पढ़ रहा था, थोड़ा कन्फ्यूजन का शिकार था, वो इस वजह से प्रॉब्लम हुई, मगर हमने उसे मौका दिया कि आप अच्छा कंपटीशन में। इसमें हर उम्र का तायुन रखा है आपने, क्या है मुझे थोड़ा सा बताएं। जी, इसमें बच्चे भी हैं छोटे, 10 साल 12 साल के बच्चे भी हैं, 15 साल के भी हैं, 20 साल के भी हैं, एक आध कोई 25 साल का भी नजर आएगा आपको। तो हमने कंपटीशन ऐसा रखा है कि किसी को जो ना किसी की दिल आजारी ना हो। यानी बहुत कुछ होने वाला है, ये कह सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत कुछ होने वाला है। माजरत में आपकी बात काट रही हूँ अबरार, हमने इसमें कुछ एजाजिया लोगों को भी रखा है जो बहुत ज्यादा उम्र रसीदा थे, जो आए हमारे पास, फिर हमने उनको एजाजिया अपने साथ रखा, क्योंकि जाहिर सी बात है वो भी बच्चों के साथ मुकाबला उनका इस तरह हम बनता नहीं और सरकार के जिक्र का तो मुकाबला हो ही नहीं सकता। ये तो कोई कम अच्छा पढ़ता है तो कोई ज्यादा अच्छा पढ़ता है। जिंदगी के आप लोगों ने होस्टिंग के फ्राइज अंजाम देने नाते कंपटीशन के, तो मैं आप लोगों की क्लास लूंगा बाद में कि देखूंगा कि इन्होंने सिलेक्शन कैसे की है, क्योंकि इन्होंने सिलेक्शन कैसी की है, क्योंकि आप लोगों ने ही इसके ऑडिशन अभी 13 रबी अव्वल से इंशाल्लाह नाते कंपटीशन का हम बकायदा आगाज करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा अबरार, इन्होंने ये बात की कि उसमें से कुछ बच्चे ऐसे थे जो कि कंफ्यूज हो रहे थे पढ़ते हुए, तो मैं उन बच्चों को ये बात बोलूंगी कि पढ़ते हुए हेजिटेट नहीं हुआ करें, जिन्होंने अभी आना है, जो अब आ रहे हैं, तो क्योंकि वो हेजिटेशन की वजह से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि अच्छा पढ़ रहे होते हैं, मगर वो पढ़ते पढ़ते वो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। इवन बहुत से तो ऐसे होते हैं जो वर्ड्स भी भूल जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे आए थे निदा कि हम सामने उनको सुन रहे हैं, लेकिन बस बेचारे सिर्फ कंफ्यूजन, घबराहट की वजह से, हिचकिचाहट की वजह से अबरार वो पूरा नहीं पढ़ पाया और फिर उनकी सिलेक्शन भी नहीं हो। लेकिन इमरान भाई, कुछ को हमने मौका दिया कि कुछ के कलाम चेंज करवाए, कुछ को हम लोगों ने बहुत मोटिवेट किया, फिर वो दोबारा से आए। लेकिन वही बात है कि लोगों को फेस करना ये बहुत बड़ी बात है। इमरान भाई, क्या लगता है कि गुज़िश्ता सालों की निस्बत इस साल कुछ अलग होने जा रहा है? जी अबरार भाई, बिल्कुल अलग होगा। आपने माशाल्लाह इतनी मेहनत करते हैं, पूरा साल आप इसी जिद्दोजहद में रहते हैं कि ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म K21 न्यूज़ जो है नातिया मुकाबले के लिए दे, और आप हमें भी साथ जोड़ के रखते हैं। तो लाजमी यूसुफ भाई हमारे साथ हैं, तो उन्होंने माशाल्लाह इनामात का भी ऐलान किया हुआ है, तो लाजमी से बात है बच्चों में भी इस चीज़ की थोड़ी सी जिद्दोजहद बढ़ती है, थोड़ा सा पढ़ने का और शौक़ बढ़ता है।
اور انعام تو آپ کو پتہ ہے نا, کوئی بندہ کام کرتا ہے, کسی کو ہارڈ ورک اگر کروایا جائے اور اس کے بعد اسے کہے کہ یہ انعام ملنا ہے, تو بچہ اور یا جو بھی ہو, انسان ہو کوئی بھی, تو اس چیز کو اور زیادہ فوکسڈ کرتا ہے, اس کی جستجو بڑھ جاتی ہے. تو ماشاءاللہ اس سال پچھلے سال سے اچھا ہونے جا رہا ہے, کیونکہ آپ اچھا ہر سال کچھ نہ کچھ نیا لے کر آتے ہیں, اور سرپرائزلی انشاءاللہ اس دفعہ بھی کچھ اچھا ہی لے کر عمران امان نے تو سرپرائز پہلے ہی اناؤنس کر دیا, ندا نے بھی اور طیبہ نے بھی. دیکھیں گے کیا ہوتا ہے ناظرین کرام. 13 ربیع الاول سے, کیونکہ 12 کو 12ویں کی شب ہے اور میرے سرکار کی آمد کا جشن ہے. کل بھی K21 نیوز ایک بہت بڑا میلاد آرگنائز کرنے والے ہیں, اور 12 کو بھی یہ 2 دن سرکار کا گج وج کے ہم نے جشن منانا ہے. لیکن میرے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ رحیم یار خان سے بین الاقوامی شہرت یافتہ نعت خوان ہمارے بھائی تشریف لائے, اور آج کی ہماری خصوصی نشریات آگے سرکار میں بارگاہ رسالت باب میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے. زبیر قادری, زبیر بھائی کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ. زبیر بھائی کیسا لگا کراچی آ کے آپ کو؟ بہت اچھا سے, بہت اچھا, بہت اچھا الحمدللہ. اور پنجاب کی تو رونقیں آپ نے دیکھی, لیکن اس دفعہ آپ کراچی میں عید میلاد النبی کر رہے ہیں یا ابھی چلے جائیں گے آپ؟ نہیں انشاءاللہ 12 ربیع الاول شریف تو ادھر ہی منائیں گے انشاءاللہ. حضور کی خوشی, حضور کی ولادت مبارک کی خوشی. تو بس ہم, آپ ہمارے مہمان ہیں باخبر پاکستان کے اس پلیٹ فارم سے, جو ہمارا 2024 کا ایک چھوٹا سا ایوارڈ ہوا کرتا ہے, وہ عمران بھائی کے توسط سے ہم آپ کو ضرور دیں گے 17 ربیع الاول. ہم آپ اعلان کرتے ہیں کہ آپ کو, کیونکہ آپ ہمارے مہمان ہیں. میں چاہوں گا کہ اپنی ناز سے اس پر رونق محفل کو رونق بخشیے. ماشاءاللہ. شاہان جہاں کس لیے شرمائے ہوئے ہیں, شاہان جہاں کس لیے شرمائے ہوئے ہیں, شاہان جہاں کس لیے شرمائے ہوئے ہیں, کیا بزم میں طیبہ کے گدا آئے ہوئے ہیں, کیا بزم میں طیبہ کے گدا آئے ہوئے ہیں, شاہان جہاں. جنت کی فضائیں انہیں بہلا نہ سکیں گی, ہاں جنت کی فضائیں انہیں بہلا نہ سکیں گی, جو آپ کی گلیوں کی ہوا کھائے ہوئے ہیں, جو آپ کی گلیوں کی ہوا کھائے ہوئے ہیں, کیا بزم میں طیبہ کے. اور سلطان دو عالم کی عطا اور یہ آسی, ہاں سلطان دو عالم کی عطا اور یہ آسی, کچھ لوگ تو اس بات پہ چکرائے ہوئے ہیں, کیا بزم میں طیبہ. ناظرین کرام, اس پوری نشریات کو آپ تک پہنچایا. اس دوران کوئی غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہو تو درگزر کیجیے گا. سرکار کی آمد کا جشن قریب ہے
اور آگے سرکار کی خصوصی نشریات آپ نے ملاحظہ کی. مجھے دیجیے گا اجازت اور میں چاہوں گا کہ عمران امان کے کلام سے ہی ہم اختتام کی جانب جائیں. ناظرین کرام کل انشاءاللہ نئے نعت خانوں کے ساتھ عظیم الشان محفل نعت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. جی عمران بھائی. صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے جلوے والضحیٰ دیکھتے رہ گئے حسن بدر الدجا دیکھتے رہ گئے حسن بدر الدجا دیکھتے رہ گئے حسن اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے حسن اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے حسن اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے ہم تو غار ہرا دیکھتے رہ گئے ہم تو غار ہرا دیکھتے رہ گئے عرش پر پہنچے آقا تو روح امی عرش پر پہنچے آقا تو روح امی عرش پر پہنچے آقا تو روح امی سدرۃ المنتہا يات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا